نئی صورت شروع ہو رہی ہے، صورت ابراہیم۔ یہ صورت ابراہیم بھی مکی صورت ہے، اس کے 52 آیات ہیں 7 رکوعوں کے میں۔ تو دوسری مکی صورتوں کی طرح اس صورت کا موضوع بھی بنیادی عقائد کو ثابت کرنا ہے اور اس کا انکار کرنے والوں کو خوفناک نتائج پر تنبیہ کرنا ہے۔ صورت ابراہیم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے یہ صورت ہے۔ کیونکہ عرب کے جو مشرکین تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، تو اس لیے صورت کے آخر سے پہلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ پر اثر دعا نقل کی گئی ہے، جس میں انہوں نے شرک اور بت پرستی کی صاف صاف برائی بیان کی ہے اور اللہ سے درخواست کی ہے کہ انہیں اور ان کی اولاد کو بت پرستی سے محفوظ رکھے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ آگے فرمایا کتاب انزلناہ الیک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب یہ کتاب ہے، انزلناہ الیک ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں، باذن ربہم ان کے رب کے اذن سے، ان کے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید اس ہستی کے راستے کی طرف جو سب پر غالب، الحمید اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ اللہ الذی وہ ذات اللہ ہی کی ہے، الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی ملکیت ہے۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور افسوس ہے ان لوگوں پر جو حق کا انکار کرتے ہیں کیونکہ انہیں سخت عذاب ہونے والا ہے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، علی الآخرۃ آخرت کے مقابلے پر، ویصدون عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ویبغونہا عوجا اور اس کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یقیناً یہ لوگ بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان ہی میں، لیبین لہم تاکہ وہ ان کے لیے اچھی طرح واضح کر دے، یعنی اللہ کے احکام کو۔ فیضل اللہ من یشاء، پھر اللہ تعالی گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، وہ العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور اسی طرح ہم نے بھیجا تھا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے نشانیوں کے ساتھ معجزات دے کر بھیجا، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور تاکہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے۔ تو انہیں یہی حکم تھا کہ نکالو اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے کی طرف، وذکرہم بایام اللہ، اور انہیں اللہ کے دنوں کے حوالے سے، اللہ کے ایام یعنی اللہ نے ان کو خوشحالی اور بدحالی کے جو حالات دکھائے ہیں تاریخی طور پر، ان کو اس کے ذریعے ان کو وہ دن دکھائیں اور ان کو جن سے یہ عبرت حاصل کریں۔ تو وذکرہم بایام اللہ، کہ ان کو وہ دن یاد کروائیں، ان دنوں کا احساس دلوائیں جو اللہ کے خاص دن ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے خاص نعمتیں عطا فرمائیں یا کسی پر خاص عذاب بھیجا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، اس میں نشانیاں ہیں ہر اس انسان کے لیے جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یعنی یاد کرو اس واقعے کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ نے تم پر جو انعام کیا ہے اسے یاد کرو، یاد رکھو، اذ انجاکم من آل فرعون، اس نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے، فرعون کی قوم سے نجات دی تھی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے۔
ان فی ذال وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور ان تمام واقعات میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا زبردست امتحان تھا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور وہ وقت بھی یاد کرو، استعذن ربکم، جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم، اگر تم لوگوں نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو جان لو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو یہ حقیقت بھی بتا دی۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، ان تکفروا انتم، اگر تم لوگ کفر کرو گے، ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی لوگ زمین میں ہیں وہ سب کے سب بھی اگر کافر ہو جائیں، فإن اللہ لغنی حمید، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی تو بڑا بے نیاز ہے، اور وہ بذات اپنی ذات میں ہی خود قابل تعریف ہے، یعنی تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ الم جاتکم نبأ الذین من قبلکم، یہاں کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے، الم جاتکم، کیا تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچی، نبأ وہ خبر، الذین من قبلکم، ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، مثلا قوم نوح کی قوم، وعاد اور عاد کی، وثمود اور ثمود کی قوم، والذین من بعدہم، اور جو ان اقوام کے بعد اقوام آئیں، لا یعلمہم الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جاءتہم رسلہم بالبینات، ان سب کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے دلائل لے کر آئے، فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو ان لوگوں نے ان کے منہ پر اپنے ہاتھ رکھ دیے، یہ جو ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر رکھ لیے، یعنی اپنی انگلیاں اپنے منہوں میں ٹھونس لی، وقالو، اور کہنے لگے، انا کفرنا، اور کہا کہ ہم نے تو انکار کیا، ہم تو انکار کرتے ہیں، بما ارسلتم بھی، اس چیز کا جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو، وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، اور ہم تو شک میں پڑے ہوئے ہیں، مما تدعوننا الیہ، اس چیز کے بارے میں جس کی دعوت دے رہے ہو، جس کی چیز کی تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، مریبون، اور ہم تو سخت الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی بڑا بھاری شک ہے ہمیں اس دعوت پر جو دعوت آپ دے رہے ہیں۔ قالت رسلہم، ان کے رسولوں نے کہا، افی اللہ شکن، کیا شک اللہ کی ذات کے بارے میں ہے، فاطر السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ اللہ تمہیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ تمہارے خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور ایک وقت معین تک تمہیں مہلت دے۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تو قوم نے جواباً یہ کہا، ان انتم، نبیوں کو یہ کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، کہ آپ لوگ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمارے ہی جیسے انسان ہیں، تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں روک دیں ان چیزوں کی پرستش سے جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجا کرتے تھے، فاتونا بسلطان مبین، تو آپ لوگ آپ ہمارے سامنے کوئی کھلا معجزہ دکھائیے، کوئی صاف صاف معجزہ لا کر دکھاؤ۔ قالت لہم رسلہم، تو رسولوں نے ان سے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تو تم جیسے انسان ہی ہیں، تمہاری طرح کے ہی انسان ہیں، ولیکن اللہ یمن، لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتا ہے، علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان، اور ہمارے لیے یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ ہم لے آئیں تمہارے پاس کوئی معجزہ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو، وما لنا الا نتوکل علی اللہ، اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں، وقد ہدانا سبلنا، حالانکہ اس نے ہمیں ہمارے راستوں کی ہدایت بخشی ہے، وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم تو صبر ہی کریں گے اس تکلیف پر جو تم ہمیں پہنچا رہے ہو، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کرنی چاہیے تمام توکل کرنے والوں کو۔